کیا آپ جانتے ہیں کہ یرموک کی جنگ کب ہوئی؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ ابو عبیدہ ابن جراح کون تھے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یرموک کی جنگ میں خواتین نے کیا کردار ادا کیا؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ جنگ یرموک 15 ہجری میں خلافت اسلامیہ اور بازنطینی سلطنت کے درمیان لڑی گئی۔ ایک جنگ ہے جس میں مسلمانوں کو فیصلہ کن فتح حاصل ہوئی اور پورا بلاد شام خلافت راشدہ کا حصہ بن گیا۔ اردن میں یرموک نام کا ایک دریا ہے جہاں پر مسلمانوں اور رومی فوجیوں کے درمیان میں شدید جنگ چھڑ گئی تھی۔ رومیوں نے چونکہ مسلمانوں کے ہاتھوں لگاتار شکستیں کھائی تھیں اور شامات سے ہٹنے کے لیے مجبور ہوئے تھے، اس لیے اس کوشش میں لگے ہوئے تھے کہ مسلمانوں کے خلاف ایک عظیم جنگ لڑ کر انتقام لیں، اور اس بار 8 لاکھ فوجی قوت کو اکٹھا کر کے ایک روایت کے مطابق 10 لاکھ نفوذ پر مشتمل لشکر کو یرموک کی میدان میں مسلمانوں کے مد مقابل لا کھڑا کیا۔ یرموک کی جنگ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں 5 رجب سن 15 ہجری کو واقع ہوئی۔ جنگ کا منظر کچھ یوں تھا۔ یرموک کا میدان ہے، رومیوں کا بہت بڑا لشکر سامنے ہے۔ ابو عبیدہ کو اطلاع ملی کہ رومیوں کا 60,000 نصرانی عرب کا لشکر جنگ کے لیے آ گیا ہے۔ ابو عبیدہ بن جراح نے لشکر کو تیاری کا حکم دیا، پر بن خالد بن ولید نے پکارا، اے مسلمانوں، ٹھہر جاؤ، توقف کرو، رومیوں نے 60,000 عرب بھیجے ہیں، میں آج ان کی ناک خاک آلود کروں گا، میں 30 آدمیوں کے ساتھ ان کا مقابلہ کروں گا۔ یہ بات سن کر سب مجاہد تعجب میں پڑ گئے کہ شاید خالد خوش طبعی کے طور پر بات کر رہے ہیں۔ ابو سفیان نے پوچھا، کیا واقعی آپ 30 آدمی لے کر جائیں گے؟ تو خالد نے کہا، ہاں واقعی میرا یہی ارادہ ہے۔ ابو سفیان نے کہا مجاہدوں سے، میری محبت کی وجہ سے میری درخواست ہے کہ تم 30 کی بجائے 60 آدمی لے جاؤ۔ ابو عبیدہ نے بھی تاکید کی تو خالد بن مان گئے۔ اب یہ 60 کا لشکر 60,000 کے لشکر سے جنگ کرنے جا رہا تھا۔ جبلہ بن اہم غسانی نے جب دیکھا کہ مسلمانوں کا ایک گروہ آ رہا ہے تو وہ سمجھا مسلمان ڈر کے صلح کرنے آ رہے ہیں، اور خالد بن ولید سے کہا، میں اپنی شرائط پر صلح کروں گا، مگر خالد نے جواب دیا کہ ہم تجھ سے جنگ کرنے آ رہے ہیں، صلح نہیں۔ جبلہ بن اہم بولا، جا اپنا لشکر لے کر آ۔ خالد نے مجاہدوں کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یہ ہے میرا 60 افراد کا لشکر۔ جبلہ بن اہم نے کہا، میں نہیں چاہتا عرب کی مائیں تانا دے۔ جبلہ بن اہم نے 60,000 کے لشکر سے 60 آدمیوں پر چڑھائی کر دی۔ خالد بن ولید نے کہا، ہمارا ایک مرد تیرے 1,000 کے برابر ہے، تو حملہ کر، پھر دیکھ تیرا کیا حشر ہوگا۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ بات سن کر جبلہ آگ بگولا ہو گیا اور اس نے لشکر کو حملے کا حکم دے دیا۔ 60,000 کا لشکر 60 افراد پر ٹوٹ پڑا اور چاروں طرف سے گھیر لیا۔ لگتا تھا یہ سمندر ان کو بہا کر لے جائے گا، لیکن اسلام کے یہ شیر دل بہادر مجاہد اس سیلاب کے سامنے ڈٹے رہے اور تیز رفتار تلوار زنی کر کے دشمن کو پاس نہ آنے دیا۔ مجاہدین نعرہ تکبیر بلند کر کے ساتھیوں کو جوش دلاتے، مگر اس رومی لشکر کے شور میں یہ آواز دب جاتی۔ خالد بن ولید اور ان کے ساتھیوں زرار بن ازرو، زبیر بن عوام، عبداللہ بن عمر، عبد الرحمن بن ابی بکر، فضل بن عباس نے حصار کی صورت گھوڑے ملا لیے۔ اس طرح ایک دوسرے کی حفاظت کرتے خود کو اپنے ساتھی کو دشمن کے وار سے بچاتے اور دشمن کو قتل کرتے رہے۔ صبح سے شام ہو گئی، رومی سپاہی نڈھال ہو گئے، مگر مجاہدین تازہ دم لگ رہے تھے۔ جب شام تک ابو عبیدہ کو کچھ خبر نہ آئی تو لشکر کو حملے کا حکم دینے لگے، تو ابو سفیان نے کہا، اے ابو عبیدہ، اب رک جا اور اللہ کے فیصلے کا انتظار کر، انشاءاللہ وہ دشمن پر غلبہ پا لیں گے۔ تھوڑی دیر بعد جبلہ کا لشکر پیٹھ دکھا کر بھاگا اور مجاہدین نے آواز بلند کی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ لشکر یوں ڈر کر بھاگا گویا کسی آسمانی مخلوق نے ڈرایا ہو، اور جبلہ بن اہم سب سے آگے تھا، اور اس معرکے میں 10 مسلمان شہید ہوئے، 5 مسلمان قیدی ہوئے، رومیوں کے 5,000 لوگ قتل ہوئے۔ یرموک میں مسلمانوں کی قیادت ابو عبیدہ بن جراح کر رہے تھے، جس نے مسلمانوں کی پہلی فوجی دستے کو یرموک روانہ کیا تھا۔ اس کے بعد سید بن عامر کی قیادت میں مسلمان مجاہدین کا دوسرا دستہ ان کی مدد کے لیے روانہ کیا۔
دونوں فوجوں میں شدید جنگ چھڑ گئی۔ رومی فوج ہزاروں میں ہلاک ہوئے یا قیدی بنائے گئے اور کامیابی مسلمانوں کو حاصل ہوئی اور رومی فوج پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئی۔ جب اس کی خبر رومی بادشاہ ہرقل کو دی گئی جو انطاکیہ کے شہر میں بیٹھ کر اپنی فوج کی سربراہی کر رہا تھا، خبر سنتے ہی وہ وہاں سے بھاگ کر قسطنطنیہ استنبول ترکی چلا گیا اور بڑی حسرت کے ساتھ کہا، الوداع اے سرزمین شام، کتنی خوبصورت سرزمین دشمنوں کے ہاتھ لگ گئی۔ اس جنگ کے دوران جب بھی اسلامی لشکر پسپا ہوتا تو کچھ مجاہدین اپنا پرچم تھامے رومیوں کے سامنے ڈٹ جاتے۔ ان مجاہدین میں دو بہادر بھائی امیر معاویہ اور یزید بن ابی سفیان تھے۔ مسلمانوں کے پڑاؤ کے پاس ایک نابینا آدمی کھڑا تھا اور بار بار کہتا تھا کہ اگر یزید یا معاویہ میں سے کوئی پسپا ہوا تو مجھے بتا دینا، میں انہیں مار مار کر واپس بھیجوں گا۔ اور یہ شخص ابو سفیان تھے جس کی دونوں آنکھیں جہاد میں شہید ہو گئے تھے، لیکن وہ پھر بھی لشکر کے ساتھ آئے تھے اور پیچھے کھڑے تھے۔ میدان جنگ میں ایک خیمے میں مسلمان خواتین ٹھہری ہوئی تھیں جو مجاہدین کے ساتھ ان کی تیمارداری کے لیے آئی ہوئی تھیں۔ مسلمانوں کی مرہم پٹی کرنا اور انہیں پانی پلانا ان کی ذمہ داری تھی۔ رومیوں نے انہیں تنہا پا کر ان کے خیمے پر حملہ کیا کیونکہ مجاہدین تو میدان جنگ میں لڑ رہے تھے۔ خواتین یہ دیکھ کر پریشان ہو گئیں اور آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے تو کیا ہوا، ہمت سے کام لو اور ان خیموں کے کھونٹے نکال لو اور دشمنوں پر حملہ آور ہو جاؤ۔ اس تجویز کو سب نے پسند کیا اور کھونٹے نکال کر دشمن پر حملہ کیا۔ ان کا ہر وار دشمنوں کے لیے اللہ کا عذاب ثابت ہو رہا تھا۔ اچانک ایک طرف سے نعرہ تکبیر کا شور سنائی دیا اور پیچھے سے خالد بن ولید نے پوری قوت سے دشمن پر حملہ کر دیا تو رومی فوج وہاں سے بھاگ اٹھی۔ اس جنگ میں دشمن کی ہزاروں فوج ہلاک ہوئی اور بہت سے جنگی قیدی بنا لیے گئے۔ رومی بادشاہ ہرقل کو جب اس ناکامی کا پتہ چلا تو وہ وہاں سے بھاگ کر ترکی چلا گیا اور کہا، الوداع سرزمین شام۔ حضرت سیدنا ابو جہم بن حنیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، غزوہ یرموک کے دن میں اپنے چچا زاد بھائی کو تلاش کر رہا تھا اور میرے پاس ایک برتن میں پانی تھا۔ میرا یہ ارادہ تھا کہ میں زخمیوں کو پانی پلاؤں گا۔ اتنی ہی دیر میں مجھے میرے چچا زاد بھائی نظر آئے۔ میں ان کی طرف لپکا، دیکھا تو وہ زخموں سے چور چور اور خون میں لت پت تھے۔ میں نے ان کے چہرے سے خون صاف کیا اور پوچھا، کیا تم پانی پیو گے؟ انہوں نے گردن کے اشارے سے ہاں کی تو میں نے پانی کا پیالہ ان کی طرف بڑھا دیا۔ ابھی انہوں نے برتن منہ کے قریب ہی کیا تھا کہ اچانک کسی زخمی کے کراہنے کی آواز آئی۔ فوراً پیالہ میری طرف بڑھایا اور کہا، جاؤ پہلے اس زخمی کو پانی پلاؤ۔ میں دوڑ کر وہاں پہنچا تو دیکھا کہ وہ حضرت سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت سیدنا ہشام بن عاص رضی اللہ عنہ ہے۔ میں نے ان سے پوچھا، کیا تم پانی پینا چاہتے ہو؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے ان کو پانی پلایا۔ اتنے میں ایک اور زخمی کی آواز آئی تو انہوں نے فرمایا، جاؤ پہلے میرے حصے کا پانی اس کو پلاؤ۔ میں دوڑ کر وہاں پہنچا تو وہ جام شہادت نوش فرما چکے تھے۔ میں واپس حضرت سیدنا ہشام بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس آیا تو وہ بھی اپنی خالق حقیقی سے جا ملے تھے۔ پھر میں اپنے چچا زاد بھائی کے پاس آیا تو وہ بھی واصل بحق ہو چکے تھے۔ جنگی یرموک کے ذکر میں 25 ان خواتین کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اس جنگ میں عملی حصہ لیا اور اپنی تلواروں کے جوہر دکھائے۔ ان میں سر فہرست خولہ بنت العذور جنہوں نے ایک موقع پر 5 کافروں کو قتل کیا، اور افرا بنت الغفار جنہوں نے 4 کافروں کو قتل کیا ہیں اور ام حکیم اور ام ابان کی بہادری کے قصے بھی فتوح شام میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان خواتین کے علاوہ واقدی کے بقول قبیلہ لخم جزام اور قبیلہ لخولان کی بہت سی خواتین بھی جنگ یرموک کے معرک میں شریک ہوئی تھیں۔ ان مجاہد خواتین کی ایک ڈیوٹی یہ بھی تھی کہ میدان جنگ میں فوج کے پیچھے ہاتھوں میں خیموں کے ڈنڈے لیے لیں اور اپنے سامنے پتھر جمع کر لیں، اور اگر مجاہدین شکست کھا کر واپس بھاگنے لگیں تو وہ ان مسلمانوں پر پتھر برسا کر اور ان کے گھوڑوں پر ڈنڈے چلا کر ان کو غیرت دلائیں اور واپس جنگ کے لیے بھیجیں۔ ان کا ایک کام یہ بھی تھا کہ وہ جو بچے ان کے ساتھ تھے ان کو ہاتھوں میں اٹھا کر شکست خوردہ بھاگنے والے مجاہدین کو غیرت دلائیں کہ تم اپنے بیوی بچوں کے لیے لڑو۔ مجاہدین کی ہمت بڑھانے کے لیے کچھ خواتین جنگی ترانے بھی گایا کرتی تھیں۔ حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ عنہ جب ان کے پاس سے گزرے تو ارشاد فرمایا، تم جیسے عظیم لوگوں پر میری جان بھی قربان ہو۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرا چینل معلومات۔ میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔